حسن ایوب صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ کل العربیہ کی جانب سے بتایا گیا اور آپ نے بھی ظاہر کہا کہ دورے سے متعلق آئی ایس پی آر زیادہ بہتر پوزیشن میں، آج آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی سامنے آ گیا پس پردہ کیا کچھ ہوتا رہا اور آپ کے پاس کیا مزید ڈیٹیلز ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ قطر سے بھی ایک وفد آ گیا ہے اور باقی کیا کچھ چلتا رہا ہے؟ بہت کچھ ہوا ہے جی، بہت کچھ ہوا ہے، اتنا کچھ ہوا ہے کہ شاید ہم اس پروگرام میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں۔ ہاں اتنا زیادہ، مطلب سمرائز کرتے ہیں، سمرائز اس کو یہ کروں گا جی کہ 16 مئی کو محسن نقوی صاحب یہاں سے گئے ہیں۔ جو سورسز بتاتے ہیں کہ شاید 16 مئی کو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی ٹریول کرنا تھا، لیکن بھی کوئی وجوہات تھی جس وجہ سے وہ انہوں نے ٹریول نہیں کیا۔ تو پھر وہ ایران میں گئے، ایران میں ان کی پہلی ایک ملاقات ہوئی جو کہ آئی آر جی سی کے سربراہ ہیں میجر جنرل جو ہے وہ احمد وحیدی سے ایک ملاقات ہوئی، پھر وہ پریزیڈنٹ سے ملے، عباس عراقچی صاحب سے 2 ملاقاتیں کی، پھر آج پھر جمعے کے ٹائم ان کی ملاقات تھی، اس کے آس پاس جو ہے وہ میجر جنرل احمد وحیدی کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقات تھی۔ اور یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے اندر یہ طے ہونا تھا کہ جو سی ڈی ایف ہیں انہوں نے ایران جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر تو یہ معاملات طے نہ ہوتے، جو کہ ٹرمز، کیونکہ فلیکسیبلٹی خاصی امریکہ نے شو کی ہے، جب وہ امریکہ نے وہ فلیکسیبلٹی شو کر دی تو اس کے اوپر پھر یعنی ایران نے کیا رد عمل دینا ہے، اس رد عمل کا انحصار تھا۔ آئی آر جی سی کے سربراہ سے ملاقات جو محسن نقوی صاحب کی ہونی تھی وہ ہوئی ہے، اس کو پبلک نہیں کیا گیا ہے بلیو، لیکن اس ملاقات کے بعد جو کہ معاملات کافی حد تک جو کہتے تھے کہ یہ معاہدہ ہونا ہے، تو معاہدہ اگر فیو آورز اس میں رہ چکی ہیں، پھر العربیہ نے کہا کہ شاید نہ جائیں، ٹریول نہ کیا جائے، تو وہ بیسیکلی انحصار اس بات کے اوپر تھا، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے جی کہ اس ٹائم جو بیجنگ ہے، اگر بیجنگ کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا ہے۔ وہ رول ان کا جو ہے وہ ایک سابق سفیر ہیں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا پریزیڈنشل الیکشن بھی، ایون کے پریزیڈنٹ مسعود کے ساتھ، ان کا نام ہے سعید جلالی۔ جو سعید جلالی صاحب ہیں وہ ہی از اے ایلڈرلی پرسن، ہی از اے ویل ریسپیکٹڈ امنگ ایون آئی آر جی سی، اور آئی آر جی سی بھی ان کا بڑی تعظیم اور تکریم کرتا ہے۔ تو جو آئی آر جی سی کے اوپر یعنی جو روٹ اختیار کیا چائنا نے، وہ سعید جلیلی کے تھرو، کیونکہ وہ بیجنگ کے اندر سفیر بھی رہ چکے ہیں ایران کے۔ اب یہ رستہ جو ہے وہ ہوا ہے، آج کا ہی دن تھا، ایک ہی دن کی ونڈو موجود تھی کہ ہمارے سی ڈی ایف وہاں ٹریول کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا آگے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو ملاقات ہونی ہے سنڈے کو، وہ تو انہوں نے سنڈے کو ٹریول کرنا ہے۔ اگر یہ آج یہ دورہ نہ ہوتا تو پھر اس معاملے نے حج کے بعد تک مؤخر ہو جانا تھا، بیچ میں عید، حج، اس قسم کے معاملات آ جانے تھے۔ تو ابھی تو قطری وفد بھی جیسے چودھری صاحب بتا رہے ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان اس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ جب وہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے تو وہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی مذاکرات ہونے۔ ایک ایم او یو جو ہے نا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ طے ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی آگے سے نیٹی گریٹیز کے لیے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئیں گے، اگر امریکی بھی آتے ہیں یا ایرانیز آتے ہیں۔ جی آفٹر حج۔ اچھا یہ خاور گھمن صاحب، ایک چیز لیٹر آف انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، ایم او یو کا ہم پہلے بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ایگریمنٹ کی کچھ شکوں پہ اتفاق ہوگا، پھر گارنٹرز آئیں گے، آپ کو کیا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس متعلق؟ دیکھیں 3 چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں جو میرا اس کے اوپر انالیسس ہے۔ نمبر 1، یہ سیز فائر ہے، یہ پرماننٹ ہو جائے گی، ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ اس کے بعد یعنی کہ جنگ کا خاتمہ اس کو سمجھا جائے گا، فارملی ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر میری ہمیشہ آپ کو پتا ہے میں اس کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں، اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھل جائے گی، لیکن جو ہے ایران یہ کہے گا کہ یہاں پہ بالکل نہ ہم ٹول لیں گے، نہ ہم اور کسی طرح کی بندش لگائیں گے، لیکن یہ چونکہ ہمارے لیے ایک یہ ایشو ہے، سیکورٹی کا کنسرن ہے، سپرویژن ہماری رہے گی یہاں پہ، مطلب جو بھی ٹریفک گزرے گی وہ ہمارے نالج میں رہے گی، ہمیں پہلے کی طرح انفارم کریں گی۔ یس، نہیں پہلے کی طرح تو پہلے تو بالکل اس طرح نہیں تھا، اب یہ پہلے ان رائٹنگ انفارم کیا جائے گا کہ یہ اس کمپنی کا جہاز ہے، وہاں سے نکلا ہے، یہاں سے انہوں نے ایک اتھارٹی بھی بنا دی۔ دیکھیے میں تھوڑا سا کمپلیٹ، آپ اس کے اوپر کامنٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب یہ تو میں ایک پرپوز بتا رہا ہوں نا، ایک انیشیل سٹیج کے اندر ٹول شو لگنا ہے، یہ لیٹر پارٹ آف دا جو ڈسکشن کے اندر، جو نیکسٹ فیز کے اندر جو فیس ٹو فیس۔ اور جہاں تک یورینیم کا ہے، دیکھیں یورینیم کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ جے سی او پی اے ٹائپ ایگریمنٹ ہوگا۔ ایران یہ کہے گا کہ ہماری جو انرچ یورینیم ہے، جو پہلے وہ ایگری کر چکے ہوئے ہیں، کہ ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کر رہے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں۔
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की सुपरविजन में आए, उनके इंस्पेक्टर्स वो यहाँ पाकिस्तान में कह रहा हूँ ईरान के अंदर आए, अपनी सुपरविजन में उसको जो है डाउनग्रेड करें, और उसी का एक फेस टू फेस जो वो उसको डाउनग्रेड करेंगे, साथ साथ जो हमारे ऊपर ओवर द डेकेड्स सैंक्शन लगी हैं वो साथ साथ स्टेप वाइज जो है कोई इस तरह का कोई तरीका करते हैं। लेकिन साहब उसके अंदर एक पहलू है, उसके अंदर एक पहलू ये है कि जाहिर है कि वो चाहेंगे कि उनके एसेट्स जो फ्रोजन है वो किसी तरह से उनके हाथ आए, चीजें उनकी खुलें, और बगैर ये कुछ किए, क्योंकि अभी तक जो न्यूक्लियर डस्ट की जो बात कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, चीजें वहां पर मौजूद हैं, न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो बात कर रहा है अपनी जगह, अमेरिकन कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्त, सती साहब आपका सवाल मैं समझ गया, सबसे बड़ी शर्त इस वक्त ईरान की यह है कि हमें इंश्योर किया जाए कि हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अगर ये जो जंगबंदी की बात है, अगर ये इंश्योर कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से कि आपके ऊपर अब हमला नहीं किया जाएगा, परमानेंट जंगबंदी हो जाएगी पहले स्टेज के अंदर, तो इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती ईरान के लिए। बाकी ये जो सारे मामला टेक अमेरिका's word for it। नहीं, जब अमेरिका अगर कहेगा उसका तो तरीकार तय होना है ना, ऐसी तो नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं, देखिए ये सारी चीजें तय होनी है, लेकिन यह है कि अगर अमेरिका ये इंश्योर करता है कि अब ये जंगबंदी जो है परमानेंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको फिर अमेरिका ने इंश्योर तो करना है ना। किसने हमला किया था? मैंने तो नहीं किया था। देखें, अमेरिका ने किया था। दो चीजें, अमेरिका वही है जिसने आज से 2025 में आप ही कहते हैं एक शर्त है जी, मतलब अमेरिका की जानिब से दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो इस जंग से पहले वाली पोजीशन के ऊपर लाया जाएगा। अच्छा, ठीक है। और इसमें खाली अमेरिका नहीं है, सारे कह रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात के ऊपर है, और वो यूएन को भी इस हवाले से परसू करेंगे। यूएन का भी अगर अगर मामला नहीं होता तो वो यूएन के थ्रू से भी वो ईरान को पुश किया जा सकता है। एक बात तो ये है। दूसरा, अमेरिका जो है वो ये जो यूरेनियम वाला मामला है, इनरिचमेंट वाला, इसके ऊपर जो है वो जीरो जो है फ्लेक्सिबिलिटी है अमेरिका की। हाँ, लेकिन जो एसेट्स वाला मामला है वो एसेट्स उन्होंने एग्री कर ली हैं कि हम इनके स्टेप बाय स्टेप मरलावार जो है वो एसेट्स को डीफ्रीज करेंगे, पाबंदियां भी इनके ऊपर से मरलावार जो है वो लिफ्ट होगी। इस बात पर एग्रीमेंट तकरीबन समझे हुआ है। अब मेन इश्यूज जो है यही चल रहा था। आप देखिए ना, जो उन्होंने बात की थी मुश्तबा खामनाई से मुतल्लिक कि जी एनरिच्ड यूरेनियम किसी मुल्क के हवाले नहीं किया जा सकता, वो खबर गलत साबित हुई है। उन्होंने डिनाइल कर दिया ईरान ने उसको रिवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने ये बात नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले भी उन्होंने पेशकश की थी कि रशिया या कोई और मुल्क ले जाए, तो मोस्ट लाइकली जो अमेरिका इंक्लाइंड है टुवर्ड चाइना, उन्होंने कहा जी दो ही ममालिक के पास ये एबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो इनरिच डस्ट को लेकर उसको दोबारा जो है वो उसको उसकी जो इनरिचमेंट है उसको कम किया जा सके। तो ये वो चाइना की तरफ ही ये मामला बढ़ेगा मोस्ट लाइकली, मुझे तो ऐसे। ठीक है।